ہمارے مہمان خصوصی حضرت مولانا عبدالباسط صاحب دامت برکاتہ جو بھوانی شریف پٹنہ سے تشریف لائے، سفر کی صعوبت برداشت کرتے ہوئے تشریف لائے ہیں۔ قرآن کی محبت میں، ایمان کی محبت میں اور مدرسہ سے تعلق کی محبت میں۔ ان کے علاوہ یہاں پر پوریا سے تشریف لائے ہوئے مہمان اپنے علاقے کے دانشور حضرات سب تشریف فرما ہیں، اور ہمارے سامنے باوروں کے تمام حضرات جو دین سے دلچسپی رکھتے ہیں اور اس مدرسے سے تعلق ہے، خاص طور سے دانشور حضرات، ہمارے اس مدرسے کے اساتذہ کرام اور طلبہ بڑی تعداد میں یہاں پر تشریف فرما ہے۔ میں تمام لوگوں کا استقبال کرتا ہوں، خاص طور سے حضرت مولانا عبدالباسط صاحب کا۔ آپ یہاں تشریف لائے، آپ اپنے دعاؤں سے اس مدرسے کو نوازیں انشاءاللہ۔ حضرات، آپ کو پتہ ہے ابھی کیا یہ جلسہ، یہ نشست اس مدرسے سے جو حفاظ فارغ ہوئے ہیں، جو حافظ ہو گئے الحمدللہ، ان کے اعزاز میں یہ دعائیہ مجلس رکھی گئی ہے۔ تو ہم سب لوگ ان کے لیے انشاءاللہ دعا کریں اور کرتے رہیں گے، ابھی بھی دعا ہوگی انشاءاللہ ان کے لیے۔ اسی مقصد کے تحت ہم لوگ یہاں پر جمع ہیں۔ قرآن مقدس ہمارے لیے ہر طرح کی کامیابی کی کتاب ہے۔ اللہ رب العزت کی جانب سے یہ آخری کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہی کتاب ہے جو قیامت تک کے لیے زندگی کے ہر شعبے میں کامیابی سے ہمکنار کرتا ہے۔ اس کے علاوہ، قرآنی احکامات کے علاوہ کوئی احکام اللہ کو پسند نہیں ہے۔ یہ سارے احکامات باطل ہیں اور قرآن کے احکامات حق ہیں۔ ایمانی اعتبار سے، یقین کے اعتبار سے ہم سب لوگوں کو تسلیم کرنا ہے کہ قرآن اللہ کی آخری کتاب ہے اور اس کا ایک ایک حکم حق ہے اور صحیح ہے۔ اس سے جو بھی حکم ٹکراتا ہے وہ غلط ہے۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے، قرآن پر مکمل ایمان ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا تو یہ قیامت تک رہے گا انشاءاللہ۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ بڑے حکمت والے ہیں، قدرت والے ہیں۔ قرآن کی حفاظت کا اللہ نے خود انتظام کر دیا۔ قرآن کی ایک آیت کا مفہوم ہے کہ ہم نے ہی اسے نازل کیا ہے، ہمیں اس کے محافظ ہیں، تو محافظت کا انتظام ہو گیا ہے۔ یہ انتظام مختلف انداز ہے، جس میں سب سے بڑا انداز یہ ہے کہ اس قرآن مقدس کو اللہ تعالیٰ نے حفظ کرنے کے لیے آسان کر دیا۔ چنانچہ بڑی تعداد میں چھوٹے بچے سے لے کے بڑے تک، صحت مند اور بیمار، یہاں تک کہ بوڑھے لوگ بھی حفظ کرنا شروع کرتے ہیں اور 30 پارے حفظ کر لیتے ہیں۔ یہ بہت ہی آسان ہے اس کو حفظ کرنا۔ اس کے متعلق قرآن کی آیت ہے کہ ہم نے اس کو حفظ کرنے کے لیے آسان کیا، تو الحمدللہ لوگ حفظ کر رہے ہیں قرآن۔ تو یہ ایک طرح سے سینوں میں محفوظ ہو رہا ہے۔ ابھی تک صحیح اعداد و شمار نہیں مل سکا ہے کہ ساری دنیا میں کتنے حفاظ کرام ہیں۔ صحیح بات یہ ہے، میں آپ کو چھوٹی سی بات بتا رہا ہوں، ایک چھوٹی سی بات ہے لیکن ہے بہت بڑی بات ہے۔ چین ملک کے بارے میں آپ حضرات نے سنا ہے، میری طرف مخاطب ہو جائیں حضرات، یہ حفاظ کرام آ گئے ہیں، ان کے لیے دعا ہوگی۔ ظاہر ہے ان کو دیکھنا بھی ثواب ہے، سچی بات ہے، یہ قابل احترام ہیں، ان پر نگاہ کرنا بھی ثواب ہے، اور یہ ہمارے اس مدرسے سے نکلے ہوئے عظیم ترین اور قیمتی ترین حضرات ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہر طرح کامیابی سے۔ اب میری طرف ہم سے آنکھ ملائیں آپ اور میری باتوں کو سنیں، یہاں جو بات کہی جائے وہ غور سے سماعت کریں۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں ایک چھوٹی سی بات، بہت چھوٹی، اور یہی میری آخری بات ہے کہ لوگ حفظ کر رہے ہیں۔ چین کے بارے میں آپ نے سنا ہے، چین ایک ایسا ملک رہا ہے جہاں بہت سارے سمجھے کہ نصف صدی سے
اسلام پر پابندی ہے، سب لوگ جانتے ہیں کمیونسٹ ملک ہے، آج بھی وہ کمیونسٹ ملک ہے۔ ہر زمانے میں ایسے ایسے حکمراں پیدا ہوئے ہیں چین میں جنہوں نے اسلام پر پابندی لگائی، چنانچہ آج بھی اسلام پر پابندی ہے۔ ایک انداز سے کہنے کو انہوں نے مسجد کھول دی، نماز کی اجازت دی گئی، لیکن پابندیاں باقی ہیں، بہت محدود انداز میں وہ اجازت دیتے ہیں۔ حالات ایسے ہیں۔ ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے چین میں ایک وقت ماؤ زیدونگ کے زمانے میں کہ قرآن کا گھروں میں رکھنا قابل قتل جرم ہے۔ یہ بھی وقت گزرا ہے کہ چین میں اگر کسی کے گھر سے قرآن برآمد ہوگا تو اس کو قتل کر دیا جائے، یہ وقت بھی گزرا۔ تو اب اندازہ لگائیے حافظ کہاں سے آئیں گے، حافظ کہاں سے آئیں گے؟ لیکن حقیقت یہ ہے جناب کہ اگر دل میں سچی لگن ہوتی ہے کسی کو حفظ کرنے کی تو اندھا آدمی بھی بڑی تعداد میں حفظ کر رہا ہے۔ نابینا ہے لیکن حافظ ہیں، باروں میں بھی حافظ نابینا تھے، ہمارے یہاں گاؤں میں بھی تھے، اور بھی بہت جگہ ملے گا۔ نابینا ہے لیکن نابینا حضرات تو بڑی بڑی شخصیات پیدا ہوئی۔ سعودی عرب میں بن باز رحمۃ اللہ علیہ نابینا تھے، بڑی شخصیتوں میں سے تھے۔ تو چین میں ایک صاحب نے لکھا ہے اپنا سفر نامہ کہ چین میں وہ پاکستان سے گئے تھے کسی آفیشیل ورک سے، جمعہ کی نماز کا وقت ہوا تو انہوں نے کہا کہ ہم نماز پڑھنے جائیں گے، تو لوگوں نے کہا بغل میں مسجد تو ہے لیکن آپ اس میں نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، جو مسجد میں جائے گا وہ فوراً گرفتار ہو جائے گا، ہم لوگ پاس قرآن بھی نہیں ہے، ہم لوگ قرآن بھی نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں ہم تو نماز پڑھیں گے۔ اللہ کی طرف سے ان کا جذبہ پیدا ہوا، وہ اس مسجد میں چلے گئے۔ مسجد پہ پہنچے تو مسجد کے آس پاس کے مکی حیرت سے دیکھنے لگے یہ مسجد کے دروازے پر کوئی غیر ملکی کیوں کھڑا ہے اور کیوں اپنی جان کا دشمن کرتا ہے۔ کچھ لوگ نکل کے آئے کیا بات ہے یہاں پر کیوں کھڑے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم کو نماز پڑھنی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، یہاں نماز پڑھنے کی سزا قتل ہے مسجد میں، آپ نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں یہاں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں ہم کو پڑھنی ہے۔ انہوں نے پوچھا اس کی چابی کس کے پاس ہے؟ تو پڑوس میں ایک صاحب کے پاس چابی تھی، انہوں نے چابی دے دیا اور کہا لیکن یہ آپ اپنی مرضی سے جائیے، ہم لوگ کچھ نہیں کر سکتے۔ چنانچہ وہ شخص گئے اور انہوں نے نماز ادا کی۔ یہ دوسری بات ہے کہ حکومت کا عملہ ایک آدمی کی نماز پڑھنے پر نہیں آیا، وہ گرفتار نہیں ہوئے، لیکن ان کے نماز پڑھنے پر آس پاس کے لوگ بہت خوش ہوئے اور کہا کہ آپ ہمارے یہاں ناشتے پہ آئیے، چائے پیجیے۔ چنانچہ ان کی ضیافت ہوئی۔ ضیافت ہونے کے بعد انہوں نے کہا کہ صاحب آپ لوگ یہاں پر ہیں تو قرآن تو نہیں جانتے ہیں آپ لوگ؟ تو انہوں نے کہا نہیں صاحب قرآن میرا بیٹا پڑھ سکتا ہے، سنا سکتا ہے۔ ان کو حیرت ہوئی، آپ سنا دیجیے گا۔ ان کے پاس جیب میں قرآن تھا، انہوں نے قرآن نکالا اور پیش کیا کہ بیٹا اس کو پڑھ دو۔ وہ اپنے والدین کی طرف دیکھا، والد صاحب نے فرمایا حضرت یہاں پر بات آسا کسی کو نہیں جاتا، کوئی نہیں جانتا یہاں پر، یہاں تو بندش ہے اور پڑھا نہیں جا سکتا ہے، لیکن یہ قرآن سنا سکتا ہے۔ چنانچہ اس نے قرآن سنانا شروع کیا اور شروع کیا۔ انہوں نے روکا، بہت اچھی بات ہے۔ پھر پوچھا آپ کو کیسے اس کو حفظ کراتے ہیں؟ تو پتہ یہ چلا کہ ہمارے یہاں الحمدللہ کچھ لوگ ہیں جو تاجر ہیں، جو قرآن کے حافظ ہیں، باہر سے آئے ہیں۔ اب انہوں نے زندگی میں ایک کام کر لیا ہے ہوگا کہ ہمارے بچوں کو 2-2 4-4 کر کے مختلف حافظ اپنے پاس بلا لیتے ہیں اور قرآن کھولا نہیں جاتا ہے، آبا تاسا پڑھا نہیں جاتا ہے، قاعدہ بغدادی نہیں ہے، اما پانا نہیں کھولا جاتا ہے، بلکہ قرآن کو الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ سے رٹایا اور بتایا کہ یہاں پر دیکھیے 20-25 بچے کھیل رہے ہیں، یہ 2500 قرآن کے حافظ ہیں۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ جس سے چاہتا ہے کام لے لیتا ہے۔ جہاں کوئی بندش ہے قرآن پہ، ان بندش ہے قرآن پر، لیکن دلوں پر کسی کی بندش نہیں ہو سکتی ہے، اور وہاں پر قرآن کے حافظ موجود ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے نظام قائم کیا۔ تو یہ خوش قسمتی کی بات ہے کہ جو لوگ قرآن کو یاد کر کے سینے میں محفوظ کر کے قرآن کو ایک طرح سے محفوظ کر رہے ہیں، یہ بہت قیمتی حضرات ہیں، اللہ کے نزدیک ان کا بہت بڑا اجر ہے۔ یہ اس لائق ہے کہ ان کو سر آنکھوں پر بٹھایا جائے، اور ان کے لیے سماج کے تمام افراد کی ذمہ داری ہے کہ ہمارے علماء
اور ہمارے حفاظ ان کی ذمہ داری، ان کی ضروریات کو پورا کرنا اور ان کا ہر طرح سے احترام کرنا، خاص طور سے حفاظ اور علماء کرام کا ان کی ضروریات کو پورا کرنا، یہ مسلم سماج کی ذمہ داری ہے۔ لوگ کہتے ہیں ابھی دینی اور دنیاوی تعلیم کی بات ہو رہی تھی، دینی اور دنیاوی تعلیم کی بات بولی جاتی ہے، کیا دین بھی ہو دنیا بھی؟ پہلی بات تو یہ کہ دین اور دنیا کی تفریق ہے، عجیب غریب معاملہ ہے۔ حالات نے ایسا پلٹا کھایا، ایک بات آ گئی ہے سامنے، پہلے کسی قرون اولیٰ میں دین دنیا الگ الگ کوئی چیز نہیں تھی، ساری تعلیم دی جاتی تھی، لیکن جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں ابھی جو صورتحال ہو گئی ہے اس میں ایک طرح سے مصنوعی تفریق پیدا ہو گئی، جس کی وجہ سے دین دنیا ہم لوگ بولتے ہیں، لیکن تھوڑی دیر کے لیے ہم مان لیں دین و دنیا دونوں کو لوگ کہتے ہیں کہ برابر لے کر چلا جائے، اور مدرسے پر ہی سارا ہنگامہ ہوتا ہے۔ بہت سے پڑھے لکھے مسلمان مدرسوں کے خلاف بولتے ہیں، صاحب یہاں کی تعلیم سب اسٹینڈرڈ ہے، یہاں پر بچوں کو کیا کہتے ہیں ہائیجینک تعلیم نہیں دی جا رہی ہے، یہاں پر نیچے بیٹھا جا رہا ہے، کوئی اخلاقیات سے الگ ہے لوگ، اور فلاں دنیا بھر شکایتیں کی جاتی ہیں مدارس کے بارے میں، اور علماء کرام کا مذاق اڑایا جاتا ہے، ان کے پاس بیٹھنا نہیں چاہتے، یہ ان کی بدقسمتی ہے، نہیں بیٹھنا چاہتے۔ لیکن میرا کہنا یہ ہے، ذرا سا غور سے سنیں آپ حضرات، جو لوگ کہتے ہیں برابری کی بات کی جائے، یعنی دین دنیا دونوں کو لے کے چلا جائے، تو یہ سمجھ لینا چاہیے ان کو کہ صاحب جتنے جو مدارس کے بارے میں اس کی مخالفت میں حکومت بولتی ہے، سیاست بولتی ہے، ہمارے دانشور مسلمان بولتے ہیں اس کے خلاف، ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ 100 مسلمانوں میں سے صرف 4 مسلمان ہی کا تعلق مدرسہ سے، 100 میں صرف 4 کا تعلق ہے، 3.5 سے لے کے 4% تک کے ہی لوگ دین سے جڑے ہوئے ہیں اور مدارس سے جڑے ہوئے ہیں۔ 96% اور 96.5% مسلمان تو سب دنیا کی تعلیم میں لگے۔ یہ کون سا ہے برابری کرنا؟ آپ کیوں مدرسے پر انگلی اٹھا رہے ہیں؟ آپ اپنے پر انگلی اٹھائیے، اور 96% مسلمان یہ سوچیں اس سے دنیاوی تعلیم لے کے کیا کریں گے، جیسا کہ گفتار کرتے ہیں، جو بولتے ہیں، ان کی ذمہ داری ہے دین کی تعلیم حاصل کرنا۔ یہاں پر یہ تشخص ہے، یہ اسپیشلائزیشن ہے، جس طرح سے سائنس کے لوگ سائنس پڑھتے ہیں تو سائنس اسپیشلائزیشن ہے، آرٹس والے کو کوئی نہیں کرتا کہ سائنس پڑھا دیا جائے وہاں پر، کامرس والے کو کوئی نہیں کرتا ہے کہ وہاں کو سائنس پڑھا دیا جائے۔ یہ دین ہی کا معاملہ ہے، مدرسہ ہی کا معاملہ ہے، جہاں سارے دنیاوی تعلیم کو گزرنے کی بات کرتے ہیں۔ یہ تو علماء کرام جانیں گے، اللہ نے ان کو علم دیا ہے، بصیرت دیا ہے، سب کچھ سمجھ بوجھ دیا ہے، دین کا علم ان کے پاس ہے، وہ اپنا چلا رہے ہیں، چلنے دیجیے، 4% تو ہے یہ۔ آپ کو کیوں پریشانی ہو رہی ہے؟ اگر برابری چاہتے ہیں تو آپ 96%، 10% کو ادھر آئیے، 96% میں سے 10% تو اور آئیے، 14% تو 15%، 20% لائیے، ہونا تو 50% چاہیے، برابر۔ یہ سب تو نہیں ہو رہا۔ بہرحال یہ قرآن سے جڑا ہوا معاملہ ہے، یہ بڑی عظمت کی بات ہے۔ یہ مدارس دین قلعے ہیں، ان قلعوں کا انتظام کرنا، اس کی حفاظت کرنا ایک ایمان والی کی ضرورت ہے، جو ہم لوگ یہاں پر ہیں، ہم لوگ کر رہے ہیں۔ اس کو اور آگے بڑھائیں، اس معاملے کو اور آگے بڑھایا جائے، اور مدرسے کی زیادہ سے زیادہ اعانت کی جائے، چاہے وہ حافظ بن رہے ہو یا علماء کرام بن رہے ہو، زیادہ سے زیادہ اعانت کیا جائے۔ اور قرآن پڑھنے کے لیے آپ تمام حضرات روزانہ قرآن پڑھیں۔ قرآن بند ہے، آج فضدانوں میں بند ہے۔ قرآن تو عمل کے لیے آیا ہے، پڑھنے کے لیے بھی آیا ہے قرآن۔ سچی بات یہ ہے، قرآن تلاوت کے لیے بھی آیا ہے۔ قرآن کے معنی یہ بہت زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، اس کو ہم لوگ کو پڑھنا ہے۔ ایک ہی صفحہ پڑھیے، لیکن سب لوگ کھولیے قرآن شریف، کسی نماز کے بعد ایک صفحہ پڑھے بغیر کوئی آدمی نہیں رہیے۔ یہ حق ہے قرآن کا کہ ہم لوگ ایک صفحہ یا کچھ بھی سے 2 4 20 آیت جو بھی پڑھنا ہو، لیکن قرآن کی تلاوت روز کریں۔ یاد رکھیے، الف لام میم، یہ جو حروف ہیں، الف لام میم، الف پر 10 نیکیاں، لام پر 10 نیکیاں، میم پر 10 نیکیاں، چاہے آپ کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے، بے سمجھے پوچھے بھی یہ برکت سے خالی نہیں ہے۔ تو 30 نیکیاں مل گئی، آپ کتنے حروف پڑھیں گے اندازہ لگا لیجیے۔ تو نیکیوں کا پہاڑ ہے یہ قرآن مجید، اگر ہم اس کی صحیح تلاوت کریں اور اللہ کی کتاب سمجھ کے روزانہ اس کی تلاوت کریں تو نیکیوں کا پہاڑ بہت بڑا پہاڑ بنتا جائے گا۔ یہ اور اسی قرآن کے لیے حفاظت کے لیے یہاں پر حفاظ کرام جو لوگ آئے، یہاں پر جو لوگ مدرسہ چلا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر سے نوازے، اور یہ حفاظ کرام جنہوں نے قرآن حفظ کر لیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر سے نوازے اور ان کو زندگی میں برکت عطا فرمائے، اور یہ آگے بڑھ کے عالم بھی بنے اور بھی دین کے معاملے میں آگے بڑھیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے جان میں برکت، مال میں برکت عطا فرمائے۔
یہ سب میں ہم لوگ آگے بڑھیں، قرآن کی حفاظت میں ہم لوگ جڑیں. آپ سب لوگ اس کے لیے آئے ہیں، آپ سب قابل معلومات ہیں، تو قرآن کے بارے میں اور مدرسوں کے بارے میں زیادہ حساس ہونے کی ضرورت ہے، اس کی زیادہ اعانت کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ اللہ کا دین اگر ہم یاد رکھیے اگر ہم نہیں کریں گے تو وہ فرشتہ آ کے ہم کو نہیں پکڑنے جا رہا ہے، لیکن یہ اللہ کی سنت ہے کہ جو لوگ دین سے الگ ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کو سائڈ ٹریک کر دے گا، اور دوسرے لوگ جو دین سے باہر ہیں ان کو دین کی توفیق دے کر کے مسلمان بنا کر کے یہ کام ان سے لے لے گا. اللہ تعالیٰ ہمارا محتاج نہیں ہے بلکہ ہم اللہ کے محتاج ہیں. جو نعمت اللہ نے ہم کو دیا ہے قرآن کی نعمت، اس کو ہم لوگ مضبوطی سے اس کی اہمیت کو سمجھیں، اس کی قیمت کو سمجھیں اور اس کو سنواریں، اس کی حفاظت کریں، اس کی تلاوت کریں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. باروں میں ہر جمعہ کے دن باروں کی جامع مسجد میں ہر جمعہ کے دن الحمدللہ ایک سلسلہ شروع ہو گیا ہے تفسیر قرآن کا. مغرب کے نماز کے بعد آدھا گھنٹہ 45 منٹ چھوٹی آیتوں کا ہمارے مفتی شاہ صاحب تفسیر بیان کرتے ہیں. آپ تمام حضرات اس میں آئیے اور ہفتے میں ایک دن وقت دیجیے قرآن کو سمجھنے کو. قرآن سمجھنے کے لیے آیا ہے، ہماری زبان عربی نہیں ہے اسے نہیں سمجھ پاتے ہیں، اس کے لیے ہمارے بزرگوں نے اردو زبان منتخب کیا ہے. ہماری مادری زبان اردو ہے اور اس میں ساری تفاسیر موجود ہیں. دین مکمل طور پر اردو میں ٹرانسلیٹ کر دیا گیا ہے، ترجمہ کر دیا گیا ہے. تو ہم لوگ دین سے جڑیں اور باروں کی جامع مسجد میں آئیے، تفسیر میں بھی شریک ہوئیے اور قرآن سے محبت پیدا کیجیے، لگاؤ پیدا کیجیے، محسوس کیجیے کہ یہ ہماری کتاب ہے، یہ ہماری کامیابی کا ذریعہ ہے، دنیا میں بھی کامیابی کا ذریعہ ہے اور آخرت میں بھی کامیابی کا ذریعہ ہے. اور جہاں جہاں قرآن کا معاملہ ہو اس میں ہر طرح سے ہم لوگ مدد کریں. اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو اس کی توفیق دے اور قرآن سمجھنے، قرآن پڑھنے، قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمد للہ رب العالمین.